کی سرحدوں کی دفاع میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام امن کمیٹی اس نظریے کو آگے لے کر چلے گی کہ دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے، اور اس بات پہ تمام امت کا اجماع ہے کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کی بڑی قربانی بھی ہے، جس طرح ابھی حافظ سلطان صاحب کا ذکر ہوا، وانا سے ان کا تعلق تھا۔ ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کے والد مرحوم علامہ سرفراز نعیمی صاحب نے جام شہادت نوش کیا، اور اگر میں علماء کی فہرست یہاں پہ گنانا شروع کروں کہ جنہوں نے نظریات کے دفاع میں، دین کے دفاع میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی قومی خدمت ہے جو علماء نے ہر دور میں سر انجام دی ہے۔ اس قومی پیغام امن کمیٹی کا مقصد امن کے پیغام کو عام کرنا اور ریاست پاکستان کے ہر شہری کو یہ احساس دلانا کہ اسلام جو باہر آؤٹ ریچ کرنی ہو کمیونٹیز کے ساتھ، تو یہ جو پشاور کا کل کا دورہ ہے قومی پیغام امن کمیٹی کا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ اس میں تمام جو مکتبہ فکر کے علماء ہیں ان سے بھی وہاں پہ مشاورت ہوگی، بات چیت ہوگی، اور یہ پیغام گھر گھر پہنچایا جائے گا کہ دین اسلام امن کا مذہب ہے اور ہم امن کا فروغ چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ابھی اسلام آباد کچہری کا جب واقعہ ہوا، جو ہینڈلرز پکڑے گئے، جو اس میں لوگ ملوث تھے وہ پکڑے گئے، تو ان کے پاس سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں اس کا دور دور تک ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ لوگ جو جن نظریات پہ چل رہے ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ فورن فنڈڈ ایجنڈا ہوتا ہے اکثر۔ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج، یہ کون سا اسلام ہے کہ بھارت سے فنڈنگ لو اور آ کے یہاں پہ دھماکے کر دو؟ تو یہ تو سارا کام پیسے پہ چل رہا ہے، اور یہ جتنے بھی ان کے آپس کے معاملات ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت جا کے ہر دوسرے دن بھارت میں جا کے ان سے کوئی مذاکرات کرتے ہیں۔ بھئی کس بات کے مذاکرات ہیں؟ آپ کی کوئی تجارت چل رہی ہے ان کے ساتھ؟ آپ کا کون سے ایسے باہمی تعاون کے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ ان سے مزید جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں؟ تو یہ دن بدن یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج، اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ سافٹ ٹارگٹ کے پیچھے جاتے ہیں، کچہری میں کریں گے، بچوں کی بس پہ حملہ کریں گے۔ تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو عزم ہے، پوری قوم اس بات پہ یکجا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ کرنا ہے، اور ہم کسی بھی صورت دہشت گردی، وہ چاہے کائنیٹک فارم میں ہے، وہ نان کائنیٹک فارم میں ہے، ہم ہر طرح اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ پیغام امن کمیٹی یہ ایک امپاورڈ کمیٹی ہے، با اختیار کمیٹی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بھرپور اور بڑا فعال کردار ادا کرے گی۔ نہ صرف یہ دہشت گردی کی جو ایک نریٹو کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک فورن فنڈڈ ایجنڈا اور بھارت کی طرف سے اور افغانستان کی سرزمین میں استعمال ہوتی ہے، نہ صرف ان کے نظریات کو ہم کاؤنٹر کریں گے، بلکہ ہم ہر پاکستانی شہری کو ایک تحفظ کا بھی احساس دلائیں گے کہ جو پیغام پاکستان ہے اور جو پیغام امن ہے، یہی راہ راست ہے اور یہی وے فارورڈ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ جب ہم ہمارے آنریبل جو مائنورٹی کے ممبران ہیں، بشپ آزاد مارشل صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، تو جو مائنورٹیز کے حقوق کا تحفظ ہے یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور کیونکہ یہ ایک بڑی اوور آرچنگ کمیٹی ہے اور اس کا ایک بڑا وسیع ایجنڈا ہے، تو اس میں مائنورٹیز کو بھی پورا ایک جو ہے وہ نمائندگی دی گئی ہے۔ اور میں خود، کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے حلقے سے ہے جہاں پہ 70,000 کرسچن ووٹر جو ہے وہ رہتا ہے، اور میں تو ان کا بڑا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے الیکٹ کر کے جو ہے وہ اسمبلی میں بھیجا، اور اس میں بشپ آزاد مارشل صاحب نے بھی بڑا اپنا کردار ادا کیا، میں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس امن کے پیغام کو عام بھی کریں گے، اور ریاست پاکستان میں ہر شہری کو تحفظ کا احساس بھی ہوگا، اور یہ احساس بھی ہوگا کہ ہم انشاءاللہ جو نظریاتی جو ہماری سرحدیں ہیں اس کے یہ محافظ ادھر دائیں بائیں تشریف رکھتے ہیں، اور کسی شر پسند کو، کسی دہشت گرد کو اپنا جو بیانیہ ہے اس کو پروان چڑھانے کی انشاءاللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے، اور پورا جو ہماری ایک معاشرہ ہے
اس کے ہر فرد کو اس میں شمولیت کی دعوت بھی دیں گے پیغام امن کمیٹی میں, اور پورے پاکستان میں یہ کمیٹی جائے گی اس امن کے پیغام کو لے کے, اور اسلام کی جو اصل روح ہے اس کے تحت جو ہمارے فرائض ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں بڑا شکر گزار ہوں تمام حضرات کا جہاں پہ تشریف لائے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا خطاب, کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی کا مقصد امن کے پیغام کو آگے پھیلانا ہے. دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ کہا کہ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے, ہم سامنے کھڑے ہیں. مزید کہا کہ پوری قوم یکجا ہے, دہشت گردی کا ہر صورت میں خاتمہ کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا دہشت گردی کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں, فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو بیرونی فنڈنگ حاصل ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.